بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب یہ دوسری کون ہے؟ وہی جس کے پاس چند گھنٹے پہلے تھے، آخر تم سستے جذبات سے مغلوب ہو ہی گئے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا وہ شیطان تمہارے پاس ہے؟ ہاں ہے، اور اس ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہے کہ آج تم نے ایک حسینہ کے ساتھ مکالمہ کیا ہے۔ مجھے غصہ آنا چاہیے لیکن ہنسی آ رہی ہے۔ ثانی، ماما نے چلاکی اور مکاری میں تمہیں دوسری سونیا بنایا ہے۔ بڑے سے بڑے شاطر پر غالب آ جاتی ہو، لیکن پارس تمہاری تمام مکاریوں کو ایک پھونک میں اڑا دیتا ہے۔ پہلے بھی ایک نہیں کئی بار اس کی باتوں میں آ کر بیوقوف بن چکی ہو۔ اس بار میں نے پارس کی بات کو اہمیت نہیں دی ہے، بلکہ اس حسینہ کے چور خیالات پڑھ چکی ہوں جس کی آغوش میں تم نے اپنی شرم اور شرافت کو بلا دیا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ وہ حسینہ کون ہے؟ تم استنبول میں برادر کبیر بن کر رہتے ہو، وہ بھی وہیں تمہارے قریب ہے۔ اچھا، میں تمہارے دماغ میں آ رہا ہوں، تم مجھے اس حسینہ کے دماغ میں لے چلو اور میری موجودگی میں اس کے چور خیالات پڑھو۔ علی ثانی کے پاس آ گیا۔ ثانی اس کے ساتھ ہی حسینہ کے دماغ میں پہنچی۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی ممی کے شانے پر سر رکھے ہوئے تھی اور اس کے ڈیڈی ریسیور کان سے لگائے کہہ رہے تھے، یس ڈاکٹر، میری بیٹی یہی کہہ رہی ہے، میرا خیال ہے کافی عرصے بعد اس پر دورہ پڑا ہے، آپ خود اس سے سوالات کریں۔ باپ نے بیٹی کو ریسیور دیا۔ وہ بولی، ہیلو ڈاکٹر، اب میں یقین سے کہتی ہوں کہ دماغی مریضہ نہیں ہوں، یہ کوئی ٹیلی پیتھی جیسا معاملہ ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے غائب دماغ ہو کر اپنی مرضی کے خلاف سوچنے لگتی ہوں۔ ابھی میں بے اختیار سوچ رہی تھی کہ کسی برادر کبیر سے میرے تعلقات تھے، پھر وہ مجھ سے کترانے لگا، آخر آج میری باہوں میں آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ بے حیائی کے لمحات گزارے ہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، یہ برادر کبیر کون ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، یہ نام پہلی بار میرے دماغ میں آیا تھا۔ علی نے ثانی سے پوچھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر نہیں آیا ہے تو یہ بتاؤ تم اس بیچاری کے دماغ تک کیسے پہنچی تھی؟ مجھے پارس نے اس کے اندر پہنچایا تھا اور تمہیں پہنچاتے اس بیچاری کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی سوچ میں اس برادر کبیر کے بارے میں بولتا رہا جسے وہ نہ جانتی ہے اور نہ ہی اس نے کبھی برادر کبیر کا نام سنا ہے۔ ثانی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اوہ علی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں ابھی پاپا سے شکایت کروں گی، وہ ہم دونوں کو دشمنوں کی طرح لڑانا چاہتا ہے۔ پاپا تم سے پوچھیں گے جب وہ لڑانا چاہتا ہے تب تمہاری ذہانت کہاں چلی جاتی ہے، پھر تم کیا جواب دو گی؟ لیکن یہ تو کوئی مذاق نہ ہوا، ایک بہت اہم منصوبے پر عمل کرنے والے تھے۔ میں بدی بدی کی بدلتی ہوئی چالوں کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ ایسے وقت وہ ہم دونوں کا بہت سا وقت ضائع کر چکا ہے۔ ثانی، ذرا غور کرو، میرا وقت پارس نے نہیں تم نے ضائع کیا ہے۔ تم عورتوں کی روایتی رقابت اور جلن میں سیدھی میرے پاس چلی آئیں۔ جس لڑکی کے چور خیالات پڑے اس کے بارے میں حقیقت معلوم نہیں کی۔ ہاں مانتی ہوں، میں نے حقیقت معلوم کیے بغیر تمہارا وقت ضائع کیا ہے۔ کیا تم اپنے بھائی سے یہ نہیں پوچھو گے کہ اس نے میرا وقت کیوں ضائع کیا ہے؟ ثانی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پارس کے سامنے بدحواس کیوں ہو جاتی ہو؟ تم پھر اس لڑکی کے اندر جاؤ۔ پارس نے تمہیں ایسی لڑکی کے دماغ میں پہنچایا ہے جہاں پہلے بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یا والی آتی ہے۔ کیا ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے بھی کئی بار غائب دماغ رہ چکی ہے یا اپنی مرضی کے خلاف سوچتی رہی ہے؟ ثانی کو چپ سی لگ گئی۔ وہ پارس کو غصہ دکھاتی تھی مگر اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی ذہانت اور مکاری کے سامنے وہ کسی معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنا بھول جاتی ہے۔ علی چلا گیا۔ وہ پھر اس لڑکی کے دماغ میں آئی، پھر اس کا نام اور پتہ معلوم کیا تو حیران بھی ہوئی اور اپنی حماقت پر شرمندہ بھی۔ وہ حسینہ استنبول میں نہیں واشنگٹن میں تھی اور ثانی کے پڑوس میں دائیں طرف والے بنگلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام مونا تھا، باپ کا نام گولڈ سمتھ تھا۔ مونا کے پاس جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ چند ماہ پہلے گولڈ سمتھ نے ایک حسین عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت مونا پر بڑی مہربان تھی۔ اس نے بڑی محبت سے باپ بیٹی کے دل جیت لیے تھے اور دلوں کو جیتنے والی اس عورت کا نام روشنا تھا، وہی روشنا جو دتورا کی بہن اور بدی بدی کی سہیلی تھی۔ وہ مونا کے باپ گولڈ سمتھ سے شادی کر کے اس گھر میں پناہ حاصل کر چکی تھی۔ ثانی نے گولڈ سمتھ کے دماغ میں پہنچ کر اس کے
خیالات پڑے۔ اس کی سوچ نے بتایا 5 ماہ پہلے مونا ہاسٹل میں رہتی تھی۔ گولڈ سمتھ اپنے بنگلے میں تنہا رہتا تھا۔ ایک رات روشنا اس بنگلے میں آ گئی تھی۔ وہ اس کے حسن و شباب سے سحر زدہ ہوا تھا۔ وہ جو کچھ اس سے کہتی تھی وہ اس پر یقین کرتا گیا تھا۔ اس نے بتایا وہ لندن سے آئی ہے، لندن میں اب اس کا کوئی نہیں ہے، امریکہ میں ملازمت کرنے کا ارادہ ہے۔ چند بدماش اس کا وہ بیگ چھین کر لے گئے ہیں جس میں پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تھے۔ جس طرح بدی نے سپر ماسٹر کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، ویسے ہی ہتھ کنڈوں سے روشنا نے گولڈ سمتھ کو پھانس لیا۔ وہ ایک بہت بڑا سرکاری عہدے دار تھا۔ اس نے اپنے ذرائع سے روشنا کو امریکی شہریت دلائی اور اس سے شادی کر لی۔ گولڈ سمتھ کے خیالات نے بتایا کہ مونا اسے ایک ماں سے زیادہ سہیلی سمجھتی ہے۔ گولڈ سمتھ بھی اس کا دیوانہ ہے، لیکن روشنا سے میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہیں۔ وہ ہر رات اس کے ہاتھوں سے 2 پیگ پینے کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سوچتا ہے کہ آج رات نہیں پیے گا، لیکن رات ہوتے ہی روشنا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، پھر دوسری صبح تک اپنے وجود سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ 5 ماہ کے عرصے میں اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ روشنا کو ایک بیوی کے طور پر حاصل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس سے علیحدگی اختیار کر سکے گا۔ روشنا میں ایسی کشش اور اپنائیت تھی کہ وہ اس کے قریب رہنے کا عادی ہو گیا تھا۔ مونا کے خیالات نے بھی بتایا کہ روشنا اس کے حواس پر چھائی رہتی ہے۔ وہ کسی طرح بھی سوتیلی ماں نہیں لگتی، ایک سہیلی کی طرح اسے پیار کرتی ہے۔ وہ ہر رات اس کے باپ کو سلانے کے بعد اس کے پاس آتی ہے اور اس کے بستر پر لیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے تو اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ ذرا سی دیر میں گہری نیند سو جاتی ہے۔ مونا کی سوچ کہہ رہی تھی کہ کسی رات روشنا اس کے پاس نہیں آئے گی تو اسے نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ باپ بیٹی نہیں جانتے تھے کہ روشنا انہیں سلا کر اپنی رات کیسے گزارتی ہے۔ اس سلسلے میں ثانی بھی فی الوقت کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ روشنا کے خیالات پڑھنا چاہے گی تو وہ گدگدی محسوس کرتے ہی سانس روک لے گی اور اپنے لیے خطرہ محسوس کرے گی۔ ثانی نے پارس کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا کتنی گالیاں یاد کر کے آئی ہو؟ سناتی جاؤ، میں چکنا گڑا ہوں، تمام گالیاں پھسل جائیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی پارس آئی لو یو، تم مذاق ہی مذاق میں میری ذہانت کا امتحان لیتے ہو اور میں فیل ہو جاتی ہوں۔ تم فیل کیوں ہو جاتی ہو؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں علی کی دیوانی ہوں۔ تم میری دیوانگی کو کمزوری بنا کر چالیں چلتے ہو اور میں واقعی ایک دیوانی کی طرح حواس کھو دیتی ہوں، ذہانت سے تمہاری چالوں کو سمجھنا بھول جاتی ہوں۔ اگر کوئی دشمن تمہاری اس کمزوری سے کھیلے گا تو کیا تم سونیا ثانی کہلانے کی حقدار رہو گی؟ نہیں، مجھے ماما کا نام ملا ہے، میں اس نام کو کمتر نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آئندہ تم بھی میری کسی کمزوری سے نہیں کھیل سکو گے۔ آزما کر دیکھ لو، میں تمہاری ہر چال کا منہ توڑ جواب دوں گی۔ مجھے خوشی ہوگی، میرا منہ توڑ دو گی تو کوئی بات نہیں، مگر ماما کی روح زندگی کے کسی بھی آزمائشی لمحے میں کامیاب رہا کرو۔ اب جاؤ، کیونکہ لکی 7 تمہارے پاس آ رہی ہے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ لکی 7 نے آ کر کہا میری اور پارس کی شادی کی خبر خلائی زون تک پہنچا دی گئی ہے۔ کس نے پہنچائی ہے اور کیسے پہنچائی ہے؟ روبوٹ پاور پلانر 7 کے سار میں 2 ایسے آلات ہیں جن سے ایک خلائی زون کی سمت سگنل بھیجتا ہے اور دوسرا آلہ خلائی زون سے آنے والے سگنلز ریسیو کرتا ہے۔ یہ دونوں آلات بڑے اہم ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس ہوں تو خلائی مخلوق سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایمون ابابا نے اپنی مخصوص کیمرے سے PP7 کے دماغ کی جو اندرونی تصویر اتاری تھی وہ بابا صاحب کے ادارے کے سائنسدانوں کے سامنے ہے۔ اس تصویر میں ان 2 آلات کے علاوہ اور بہت سے آلات نمایاں ہیں۔ امید ہے ادارے کے سائنسدان ایمون ابابا کے تعاون سے ایسے آلات بنا سکیں گے۔ ثانی نے کہا جناب تبریزی نے محبت اور امن و امان کا پیغام ارسال کیا تھا، اس کے جواب میں خلائی زون کے سگنلز کیا کہتے ہیں؟ خلائی زون پر 3 شیطان صفت سائنسدانوں کی حکومت ہے، وہ محبت کے پیغام کی کیا قدر کریں گے؟ انہوں نے PP7 اور بدی سے کہا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں بظاہر محبت اور دوستی کا پیغام لے کر جائیں، دوست بن کر اس ادارے میں رہیں اور معلوم کریں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے اور ہم کس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے روحانی قوتوں کو کچل سکتے ہیں۔ میں نے محترم تبریزی کو ان کی دوگلی پالیسی کے بارے میں
تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ اب بدی بدی اور PP-7 کے منصوبے کے متعلق بتاؤ، کیا وہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں کو شکاگو اور واشنگٹن میں ہلاک کریں گے؟ نہیں، انہوں نے منصوبے میں تھوڑی تبدیلی کی ہے۔ کرسمس سے 2 دن پہلے PP-7 اور بدی بدی شکاگو جائیں گے، لیکن خود سائنسدانوں پر قاتلانہ حملے نہیں کریں گے، کرائے کے قاتلوں کے ذریعے حملے کرائیں گے۔ تو میں اور پارس ان حملوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کا مقابل آئیں گے۔ اس طرح PP-7 اور بدی بدی چھپ کر ہمیں دیکھ لیں گے، پھر اس انداز سے ہم پر حملہ کریں گے، ہمیں فرار کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے اپنے طور پر اچھی ترکیب سوچی ہے، ہمارے لیے ان کا یہ اطمینان کافی ہے کہ ہم ان کے تبدیل شدہ منصوبے سے بے خبر ہیں۔ اب یہ بتاؤ، کیا 25 دسمبر سے پہلے بدی بدی سپر ماسٹر کو ساتھ لے کر جائے گی یا اس کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ بدی بدی کے ذہن میں سپر ماسٹر کے سلسلے میں کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ اس نے سائنسدانوں کو ہلاک کرنے والی بات ابھی تک سپر ماسٹر سے چھپائی ہے، شاید اس انتظار میں ہو کہ وہ پوری طرح اس کا غلام بن جائے، اپنے ملک اور اپنی دنیا کے خلاف PP-7 اور اس کا ساتھ دے تو پھر وہ سپر ماسٹر کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کرسمس کا دن آنے تک ان کے منصوبے میں مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال روشنا کے بارے میں بتاؤ، کیا تم نے اس کے خیالات پڑھے ہیں؟ ہاں، پڑھ چکی ہوں، وہ تمہاری پڑوسن ہے۔ پارس چاہتا تھا کہ تم اس سے بے خبر نہ رہو، اس لیے تمہیں پڑوسن کی بیٹی مونا کے دماغ تک پہنچایا۔ مونا کے دماغ میں پہلے کئی بار روشنا پہنچتی رہی اور اسے اعلی کار بنا کر چھوٹے چھوٹے کام لیتی رہی۔ کیا روشنا ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ روشنا اور بدی بدی وغیرہ کو خیال خوانی کی پرواز صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے تک محدود ہے۔ روشنا مونا کے قریب رہتی ہے، اس لیے اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ آج پارس نے مونا کے اندر برادر کبیر وغیرہ کی باتیں کی ہیں، یہ بات روشنا کے لیے باعث تشویش ہوگی۔ میں ابھی اس کے خیالات پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر بولی، واقعی روشنا تشویش میں مبتلا ہے، بلکہ اندیشوں میں گھری ہوئی ہے، بار بار سوچ رہی ہے کہ جو مونا کے دماغ میں آیا تھا وہ اس کے باپ کے دماغ میں بھی گیا ہوگا۔ پھر اس گھر کی تیسری فرد روشنا ہے۔ مونا کے اندر آنے والے کو روشنا کے اندر بھی جھانکنا چاہیے تھا، لیکن روشنا نے ابھی تک دماغ میں گدگدی محسوس نہیں کی ہے۔ یہ بات اور زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ کسی خیال خوانی کرنے والے نے اس کے اندر آنے کی زحمت کیوں نہیں کی ہے۔ کیا وہ اس خلائی مخلوق کی حیثیت سے پہچان گیا ہے؟ یعنی وہ کسی انجانے دشمن سے سہمی ہوئی ہے؟ ہاں، وہ خوفزدہ ہے اور ابھی رات کی تاریکی پھیلنے کے بعد وہ مونا اور گولڈ سمتھ کا گھر چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ جہاں بھی جائے گی تم اس کے دماغ میں پہنچ سکو گی۔ میں نے سپر ماسٹر کے ایک ساتھی اسٹیل بروکس کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے۔ میں چاہتی ہوں جس طرح بدی بدی سپر ماسٹر کے پاس پہنچی ہوئی ہے، اسی طرح روشنا اسٹیل بروکس کے پاس پہنچ کر اسے اپنا دیوانہ بنا کر رکھے۔ ٹھیک ہے روشنا، آج رات اس بنگلے سے نکل کر دوسری پناہ گاہ کے لیے بھٹکتی پھرے گی تو میں اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے اسٹیل بروکس تک پہنچا دوں گی۔ ایسے وقت تم میرے اندر ہوگی تو میں تمہاری رہنمائی میں اسے اسٹیل بروکس کی رہائش گاہ میں پہنچا سکوں گی۔ دونوں میں یہ طے پایا کہ آج رات وہ روشنا کے اندر رہیں گی اور اسٹیل بروکس کو حسن و شباب کا تحفہ پیش کریں گی۔ پھر ثانی نے پوچھا، یہ بتاؤ بدی بدی، جس طرح سپر ماسٹر کو ہر رات مدہوش کر کے سلا دیتی ہے اور اسے اپنے بیڈ پر آنے کا موقع نہیں دیتی ہے، اسی طرح روشنا بھی گولڈ سمتھ کو مدہوش کر کے سلا دیتی ہے اور بیوی ہو کر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے۔ وہ دونوں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ بدی بدی اور روشنا مجھ سے اور ایمونا سے مختلف ہیں، ہم مختلف یونٹ یعنی مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدی بدی کا قبیلہ آج کل خلائی زون پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس قبیلے کی تمام عورتیں ہمارے قبیلے اور اس ارضی دنیا کے مردوں کو بہت کم تر سمجھتی ہیں، وہ صرف اپنے قبیلے کے مردوں سے شادی کر کے فخر محسوس کرتی ہیں۔ میں نے پارس کو جیون ساتھی بنایا ہے، اس کا پورا قبیلہ مجھے حقیر سمجھ رہا ہوگا، اس لیے محبت اور دوستی کے پیغام نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا ہے۔ وہ ثانی کے دماغ سے چلی آئی، دماغی طور پر حاضر ہو کر اس نے پارس کی طرف کروٹ لی، پھر اس کی آغوش میں سما گئی۔ وہ دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے۔ دو چاہنے والوں کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے وہ بڑی پراسرار اور سنسنی خیز ہوتی ہے۔ اس دنیا کے بڑے ممالک اربوں خربوں کی لاگت سے ایک راکٹ تیار کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تب ایسے راکٹوں کے ذریعے ان کے ماہرین خلا کی نامعلوم بلندیوں پر جاتے ہیں۔ پارس کے پہلو میں خلائی مخلوق تھی اور وہ کسی راکٹ کے بغیر خلا کی بلندیوں کو تسخیر کر
رہا تھا۔ لکی 7 اس سے زیادہ زہریلی تھی۔ پہلی بار ماریا کے زہر نے پارس کو خطرناک حد تک زہریلا بنا دیا تھا، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے ڈاکٹروں نے اسے زیر علاج رکھ کر اس کے زہر کی شدت کو ختم کر دیا تھا، اسے اس حد تک نارمل بنا دیا تھا کہ وہ ازدواجی رشتہ قائم کرتا تھا لیکن صاحب اولاد نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ وہ خطرناک نہ صحیح مگر زہریلا بدستور تھا۔ اب لکی 7 کا زہر پارس کے زہر سے گلنے ملنے لگا تھا۔ ہر رات پارس پر ایک نشہ سا طاری ہو جاتا تھا، اس زہریلے پر زہریلی غالب آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہنے والا تھا۔ جب پارس برسوں پہلے کی طرح خطرناک حد تک زہریلا بن جاتا تو پھر لکی 7 پر ہمیشہ غالب آ سکتا تھا۔ لکی 7 سے زہر کی شدت حاصل کرنے کا ایک فائدہ تھا اور ایک نقصان تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ لکی 7 آئندہ اس کے بچوں کی ماں بن سکتی تھی، اور نقصان یہ تھا کہ لکی 7 کے سوا کوئی اس کی تنہائی میں نہیں آ سکتی تھی۔ آئندہ کوئی بھی آنے والی اس کے زہر سے ہلاک ہو جاتی۔ 1 گھنٹے بعد پارس مدہوش ہو کر سو گیا۔ لکی 7 وقفے سے روشنا کے دماغ میں جاتی تھی اور اس کے خیالات پڑتی رہتی تھی۔ اس نے رات کے 11 بجے تک گولڈ سمتھ اور مونا کو سلا دیا، پھر وہاں سے جانے کے لیے ایک بیگ میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ لکی 7 نے ثانی سے کہا وہ بنگلے سے نکل رہی ہے، تم میرے پاس چلی آؤ۔ ثانی لکی 7 کے دماغ میں پہنچی اور لکی 7 روشنا کے اندر آ گئی۔ وہ بنگلے سے نکل کر پیدل چلتی ہوئی ایک اسٹریٹ سے دوسری اسٹریٹ میں آئی، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بولی فلائنگ کلب چلو۔ دسمبر کی شدید سردی تھی، برف بھی گر رہی تھی، ایسے میں روشنا نے مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اسے تعجب سے دیکھا، پھر چابی گھما کر انجن سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ثانی نے لکی 7 سے کہا روشنا کو ٹیکسی ڈرائیور سے باتیں کرنے پر مائل کرو، میں ڈرائیور کی آواز سن کر اس کے پاس جاؤں گی۔ چند سیکنڈ بعد روشنا نے لکی 7 کی مرضی کے مطابق ڈرائیور سے پوچھا واشنگٹن میں کتنے فلائنگ کلب ہیں؟ وہ بولا ویسے تو چھوٹے بڑے 5 کلب ہیں، لیکن 2 کلب ایسے ہیں جہاں بہترین جہاز اور ہیلی کاپٹر کرائے پر مل جاتے ہیں۔ روشنا نے کہا تمہارے خیال میں جو فلائنگ کلب بہتر ہے وہاں لے چلو۔ ثانی ڈرائیور کے اندر پہنچ گئی۔ ڈرائیور اس کی مرضی کے مطابق راستے بدلنے لگا۔ روشنا وہاں کے راستوں کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی، اس لیے ڈرائیور کے بھروسے پر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ڈرائیور ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک کر جھٹکے دے دے کر چلانے لگا، پھر اسے روک کر کہا کوئی خرابی ہو گئی ہے، اسے چیک کرتا ہوں۔ وہ ٹیکسی سے نکل کر بونٹ اٹھا کر انجن پر جھک گیا۔ ایسے وقت ثانی اسے چھوڑ کر لکی 7 کے پاس آ کر بولی بائیں ہاتھ والے بنگلے میں اسٹیل بروکس رہتا ہے، روشنا کو کسی طرح وہاں لے چلو۔ ثانی ڈرائیور کے پاس آئی، وہ سر پکڑ کر سوچ رہا تھا یہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیا میری گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ پھر وہ اپنی حیرانی بھول گیا۔ ثانی کی مرضی کے مطابق روشنا سے بولا سوری میڈم، ٹیکسی آگے نہیں جا سکے گی، میں ابھی کسی مکینک کو فون کر کے بلاؤں گا، پتہ نہیں اس کی مرمت میں کتنی دیر لگے گی۔ روشنا نے ٹیکسی سے نکل کر ڈرائیور کو $30 دیے، پھر اسٹیل بروکس کے بنگلے کی طرف دیکھ کر لکی 7 کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی جس طرح میں نے گولڈ سمتھ کے بنگلے میں بڑے اعتماد سے داخل ہو کر اسے سحر زدہ کیا تھا، اسی طرح مجھے اس بنگلے میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ اگر فیملی نہیں ہوگی اور کوئی تنہا ہوگا تو میں اسے اپنا تابعدار بنا لوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بنگلے کے احاطے سے گزر کر دروازے پر آئی اور کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ ثانی اسٹیل بروکس کے اندر پہنچ گئی تھی، وہ سونے جا رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز سن کر بیڈ روم سے باہر آیا، پھر کوریڈور سے گزر کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹیل بروکس حسن پرست اور عیاش تھا۔ جب ثانی نے اسے ٹریپ کیا تھا وہ میامی بیچ کے ایک کلب میں شراب و شباب سے کھیل رہا تھا۔ اب آدھی رات کو ایک حسینہ اس کے دروازے پر آئی تھی۔ ثانی نے اس کے ذہن سے یہ بلا دیا تھا کہ وہ حسینہ کے دماغ میں جا کر اس کی اصلیت معلوم کرے۔ روشنا نے کہا میں اس شہر میں اجنبی ہوں، راستہ بھٹک کر یہاں چلی آئی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر کہا تم بھٹک کر صحیح جگہ آئی ہو، آؤ آ جاؤ۔ وہ اندر آئی، اس نے دروازہ بند کر دیا، اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی یہاں ہر دیوار پر عریاں تصویریں ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، بیوی ہوتی تو ایسی تصویریں اٹھا کر پھینک دیتی۔ ہاں میں نے شادی نہیں کی، میرے بیوی بچے نہیں ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا، بیوی ہوتی تو یہ تصویریں پھینک دیتی، تم کیا کرو گی؟ میں تصویریں یہیں رہنے دوں گی، تمہیں اٹھا کر پھینک دوں گی۔ وہ ذرا جھینپ گیا، پھر کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تم بہت زندہ دل ہو، زندہ رہنے والوں کے لیے زندہ دل ہوں، اگر مرنے والی حرکتیں کرو گے
گے تو میری زندہ دلی کے مزے نہیں لے سکو گے۔ نہیں ڈارلنگ، میں مزے لینا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا۔ ویسے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے زندہ دلی سے جو بہشکی دی ہے اس سے میں سہم گیا ہوں۔ میں غیر معمولی جسمانی اور دماغی قوتوں کا حامل ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، مرد کو مرد ہی کی طرح رہنا چاہیے۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو، میں تمہارے دماغ میں چھپے ہوئے خیالات پڑھ سکتا ہوں۔ میرے دماغ میں پڑھنے آؤ گے؟ کیا ماں باپ نے اسکول میں نہیں پڑھایا؟ اس نے جواب میں خیال خوانی کی پرواز کی اس کے اندر پہنچا۔ اس نے ہنستے ہوئے سانس روک لی، پھر بولی، میرے دماغ کا دروازہ بند ہے، کوئی دوسرا مدرسہ دیکھو۔ اچھا تو تم یوگا کی ماہر ہو، اگر میں تمہاری گردن دبوچ لوں تو ہل نہیں سکو گی اور اپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو نہیں روک سکو گی۔ تم حسین عورتوں سے محبت کرتے ہو یا کشتی لڑتے ہو؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک کمرے میں آ گئے۔ وہاں کمپیوٹر اور اس سے منسلک رہنے والے دوسری کئی مشینیں تھیں۔ وہ بولا، میں سونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کمپیوٹر کے ذریعے شب بخیر کہتا ہوں۔ آج میں بھول کر سونے جا رہا تھا، اچھا ہوا تم رات جگہ منانے آ گئی۔ اب میں ساتھیوں کو شب بخیر کہوں گا، کوئی اہم مسئلہ ہوگا تو اس پر اہم گفتگو ہو جائے گی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں تمہاری پیاس ایسے بجھاؤں گا، ہمیشہ مجھے یاد کرو گی۔ عارضی طور پر بچھڑنے والوں یا مرنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تم مجھے بچھڑنے نہیں دو گے، یہاں سے جانا چاہوں گی تو جانے نہیں دو گے، لہذا تمہارا مرنا ضروری ہے تاکہ ہمیشہ تمہیں یاد کرتی رہوں۔ تم ہو کیا چیز، ابھی 15 منٹ کے اندر 2 بار میرے مرنے کی باتیں کر چکی ہو۔ اس نے فریج کے پاس آ کر اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا، یہ تم نے اچھا کیا ہے کہ کام کرنے کی جگہ فریج رکھا ہے، کھانے پینے کے لیے ہر کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ اسٹیل بروکس اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، دسمبر کی سردی ہے یا باہر برف گر رہی ہے اور تم مختصر سے لباس میں ہو، کیا تمہیں سردی نہیں لگ رہی ہے؟ وہ پانی پینے کے بعد فریزر سے برف نکال کر اپنے بدن پر ملنے لگی، ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں آئس پروف ہوں، فائر پروف ہوں اور رین پروف ہوں۔ اسٹیل بروکس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خلائی مخلوق کی جو پہچان بتائی گئی تھی وہ یاد آ رہی تھی کہ اس مخلوق کو نہ شدید سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی مسلسل بارش میں بھیگنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہی ہوں جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو۔ اس نے مزید حیرانی سے پوچھا، کیا تم میرے خیالات پڑھ رہی ہو؟ ہاں، ہماری خیال خوانی کی رینج محدود ہے، میں 1 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی کے بھی چور خیالات پڑھ سکتی ہوں۔